السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے صراط مستقیم، قرآن، ہدایت اور آزمائش کے بارے میں بات کی تھی، آخر میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کامیابی کی۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کے اصول ہر بندے کے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، لیٹس سپوز ٹیچر ہے، اس کی کامیابی کی یہ لیول ہے کہ میں SST ٹیچر بن جاؤں، پھر 16 اسکیل، پھر 17 اسکیل، ایٹ دا اینڈ میں پرنسپل جو بن جاؤں۔ یہ اس کے سوچنے کے لحاظ سے ایک کامیابی ہے کہ وہ پرنسپل بن جاتا ہے۔ ایک بندہ جاب پہ ہے، لیٹ سپوز کلرک ہے، 7 اسکیل یا 11 اسکیل میں ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں افسر بن جاؤں 17-18 اسکیل تک۔ اس کے لیے وہ جائز ناجائز سب کچھ کرتا ہے، اس کی کامیابی کی یہ لمیٹیشن ہے۔ وہی افسر جو 17 اور 18 میں ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ جب میں ریٹائر ہوں تو 20-21 ایز اے بیوروکریٹ ریٹائر ہوں۔ اس کے لیے وہ سب جائز ناجائز کرتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دن کے 20,000 کماؤں گا، یہ اس کا ایک ٹارگٹ ہے۔ اس کی کامیابی یہ ہے، ایک دکان سے 2 دکان، 2 دکان سے 4 دکانیں کروں گا، یہ اس کی کامیابی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مجھے جاب مل جائے گی یہ میری کامیابی ہے۔ ایک لڑکی، لیٹ سپوز، وہ کہتی ہے میری شادی ہو جائے، یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ ایک گھر کی عورت، وہ کہتی ہے کہ میں سارے گھر کے نظام سب میرے ارد گرد ہی چلے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ تو ہر بندے کی کامیابی اس کی اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے ہے، لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں۔ میرے خیال سے کامیابی یہ نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس پر کہ کامیابی ہے کیا۔ اس دوران میں نے ایک تقریر سنی ایک عالم کی، جس سے مجھے بہت ہیلپ ملے اس میں۔ پھر میں نے 2-3 تفاسیر اس میں دیکھی، اور تب مجھے کامیابی کی سمجھ آئی کہ کامیابی ہے کیا۔ مجھ سے اگر بندہ پوچھے کہ آپ کے لحاظ سے کامیابی کیا ہے، تو میں صرف ایک لفظ کہوں گا: اللہ کی خوشنودی اور رضا۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے انہیں آگ میں بھی آگ کی تپش سے بچایا، موسیٰ کو سمندر میں غرق ہونے سے بچایا، سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کا بادشاہ بنائے، سب اس کے تابع بنائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا۔ جب اللہ کو راضی کیا تو کامیابیاں خود ان کے پیچھے آتی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس کامیابی کے لیے ہم ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ہوتا کیا ہے؟ کامیابی آگے ہوتی ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں تو کامیابی ہمارے پیچھے ہوتی ہے،
وہ کامیابی اس طرح ہوگی کہ آپ جب کسی چیز کی خواہش کریں گے اللہ پورا کرے گا اس کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو، آپ نے صرف خواہش ظاہر کی ہوگی، بہت اچھے رشتے آئیں گے۔ آپ کہیں گے میں امیر بن جاؤں۔ آج کل بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، امیری بھی بڑا فتنہ ہے اور غریبی بھی بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ اس میں ایک ڈیٹیل آپ کو لیکچر دوں گا انشاءاللہ کہ فتنہ ہے کیا، غریبی ہے، امیری ہے، اس میں پھر انوالو ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کی خواہش کریں گے، پیسے کی خواہش کریں گے، جائیداد کی خواہش کریں گے، مال کی خواہش کریں گے، اللہ آپ کو دے دے گا۔ آپ گاڑی کی خواہش کریں گے، اللہ آپ کو دے دے گا۔ آپ ترقی، آپ کسی محکمے میں ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ آپ ایک تاجر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک دکان سے دو، دو سے چار اور چار سے 8 ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری مخلوق اگر آ جائے میرے سامنے اور ہر کوئی ہر خواہش بتائے جو اس کی خواہش ہے، وہ میں سب پوری کروں، تو میری سلطنت پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جب سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں تو سمندر کے حجم پر کوئی فرق پڑا؟ کچھ فرق بھی نہیں پڑا، وہ سوئی صرف گیلی ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو جب ہم راضی کریں گے تو کامیابی ہمارے پیچھے ہوگی۔ ابھی اللہ کو راضی کس طرح کریں؟ تو اس کا خلاصہ سورہ عصر ہے۔ آپ اگر سورہ عصر پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ساری کامیابی اسی میں ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جس نے حق کہا، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کیا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو اللہ قسم کھاتا ہے وقت کی۔ وقت کی قسم کیوں کہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ وقت کی قسم اس لیے کہی ہے کہ جس بندے نے وقت کو صحیح استعمال کیا وہی کامیاب ہے، کیونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ اور جو اعمال یا آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں گزارے، جو ٹائم، جو وقت، جو دن، وہ آپ کا خسارے کا ٹائم ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، 30 سال کا ہو گیا، 40، 50، 60، وقت گزرتا جا رہا ہے، اعمال نہیں کر رہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ ہر ایک دن، ہر ایک سانس جب وہ لیتا ہے وہ مائنس ہوتا ہے آپ کی زندگی سے، اس لیے کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر،